بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے پاس وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ سورہ قریش کا وظیفہ ہے۔ بندش کا توڑ ہے، جادو کا توڑ ہے اور تعویذات اور نظر بد کا توڑ ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ کے حالات کو بند کر دیا گیا ہے، آپ کے گھر کے اوپر ایسا طاقتور جادو کر دیا گیا ہے کہ آپ کے گھر والے اکثر بیمار رہتے ہیں یا اکثر پریشان رہتے ہیں یا اکثر کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ کام نہیں ہوتا، معزز سامعین کرام، تو یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ اس جادو کا توڑ لے کر آج کی ویڈیو میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اگر پہلے جادو کا توڑ بتانے سے پہلے اس کی کچھ نشانیاں بتا دوں کہ اگر آپ کے کنوں پہ بوجھ ہے، اگر آپ کے سر پہ بوجھ ہے، آپ کی ٹانگوں میں بوجھ ہے، آپ کے جسم پر بوجھ ہے، آپ کا جسم ایسے لگ رہا ہے جیسے سانس نکل رہی ہے، معزز سامعین کرام، یا آپ کے گھر میں آپ کا جی نہیں لگتا، یا آپ کا کاروبار میں دکان میں جی نہیں لگتا، یا آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو نبھانے پہ جی نہیں لگتا، یا آپ عورت ہیں سسرال کے گھر میں رہنے کو جی نہیں لگتا، تو سمجھ لیجئے آپ کے دشمنوں نے آپ پر وار کر دیا ہے۔ تو دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے آج کا وظیفہ بہت اہم ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو بھی آپ پر جادو کرے گا، جس قسم کا جادو کرے گا، کالا جادو کرے گا یا سفلی جادو کرے گا، معزز سامعین کرام، تو جیسا بھی جادو ہوگا اس کا الٹ اسی پر اس کا اثر پڑ جائے گا۔ ہمارے ایک چاہنے والے کو نے ہمارے پاس آیا تو اس نے ہمیں بتایا کہ مفتی صاحب، میری ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی ایک کالج کے اندر پڑھاتی ہے، تو اس کے پرنسپل نے، کالج کی پرنسپل نے اس پر جادو کروا دیا ہے۔ اب وہ جادو کروا کے اپنے بیٹے کے لیے نکاح کروانا چاہتی تھی اور اس کو اس کالج کو چھڑوانا چاہتی تھی۔ معزز سامعین کرام، ایسے ہوا کہ وہ میرے پاس آ گیا۔ اب وہ میرے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ میری بیٹی بیمار ہے اور میری بیٹی کالج نہیں جانا چاہتی، کالج میں پروفیسر ہے لیکن کالج میں نہیں جانا چاہتی۔ معزز سامعین کرام، اس نے کہا حضرت آپ دیکھ لیجئے، اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں، سارے لوگوں کا حالات دیکھنے پڑتے ہیں، تو اب اس کا بھی میں نے اس کو کہا کہ فارغ وقت میں جب میں فارغ ہوں تو آپ آنا اور یاد کروا دینا۔ جب وہ آئے تو ہمارے مفتیان کرام کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے جب ان کا مسئلہ سنا تو ایک مفتی صاحب نے بیچ میں بتایا کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس پر جادو ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر ہم نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اسے سورہ رحمان پڑھنے کو دی کہ بھائی سورہ رحمان کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ 41 مرتبہ آپ کی بیٹی پڑھ گئی تو پھر اس دوران اگر اس کی طبیعت خراب نہ ہوئی، اس دوران اگر اس کا جی نہ اٹھا، اس دوران اگر اس کی کوئی تکلیف ظاہر نہ ہوئی تو سمجھ لینا جادو نہیں ہے۔ اگر جی اٹھ گیا، الٹی آ گئی، یا پھر اس کے سر پہ درد ہونے لگا، یا پھر وہ اس کے حالت جو ہے وہ تبدیل عجیب سی ہونے لگی، تو پھر سمجھ لینا کہ جادو ہے اور پھر ہمارے پاس لے آنا۔ اب اس نے، اللہ والے نے ایسے ہی کیا، چلا گیا اپنی بیٹی کے پاس، اس کو بتایا، اس نے شروع کر دیا۔ جو ہی معزز سامعین کرام 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھی، اسے کے آنا شروع ہو گئی۔ اب کے اتنی شدت کے ساتھ آ رہی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ معزز سامعین کرام، وہ ہمارے پاس ادھر ہی سے اس نے فون کیا اور بھاگتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ فون میں جب اس نے بتایا تو ہم نے کہا کہ لے آؤ ہمارے پاس، تو وہ بھاگتا ہوا ہمارے پاس لے آیا۔ اب مفتیان کرام، اللہ کا کرنا دیکھی کہ اسی وقت مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو مفتیان کرام نے جب دیکھا کہ وہ لے کر آ گیا ہے تو اس پر عمل شروع کر دیا۔ جب اس کا عمل دیکھا گیا تو اس پر سخت ترین کالا جادو کیا ہوا تھا، ایسا جادو کہ جو اسے کالج چھوڑنے پہ مجبور کرے، جو اس کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کرے۔ معزز سامعین کرام، پھر بچی نے بتایا کہ کچھ دنوں سے اس کے بیٹے کی طرف میرا ذہن ایسے مائل تھا کہ میں کہتی تھی کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کے بیٹے کے ساتھ بس شادی کر لوں۔
اب اس نے کہا حضرت کیا کیجئے؟ پھر ہم نے اسے تھوڑا سا تعویذات دیے، تھوڑا سا اس کو عمل بتایا، وظیفہ بتایا، یہی وظیفہ جو آج ہم آپ کو بتانے لگے۔ تو پھر اللہ کا کرنا دیکھیے کہ وہی عورت جو اسے پرنسپل جو ہے اسے کالج سے نکلوانا چاہتی تھی، تو آج وہی عورت خود ریزائن دے کر چلی گئی اور یہ بچی اس کی جگہ پہ کالج کی پرنسپل بن گئی۔ اب وہ جب پرنسپل بنی تو کچھ عرصے کے بعد مٹھائیوں کے ڈبے اور نذرانے عقیدت کے ساتھ ہمارے پاس لے کر آیا، ہاں جی حضرت مفتی صاحب یہ چیزیں قبول کیجیے۔ ہاں بھائی کس چیز کی ہیں؟ یہ اس چیز کی ہیں کہ آپ نے جو عمل بتایا تو اس سے میری بیٹی جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو گئی، نہ صرف ٹھیک ہوئی بلکہ کالج کی پرنسپل بھی بن گئی۔ معزز سامعین کرام، تو وہ عمل کیا ہے؟ تو عمل بتانے سے پہلے ہر وظیفہ بتانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور ہفتہ وار دعائیں ہوتی ہیں جمعرات کے دن، جمعے کے دن اور اتوار کے دن۔ معزز سامعین کرام، آپ بھی اپنا کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیے گا تاکہ مفتیان کرام کا جو حلقہ ہے، حلقہ احباب میں جو دعا ہوتی ہے اس میں آپ کے لیے بھی دعا ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ تو آج کا وظیفہ سورہ قریش کا وظیفہ ہے۔ سورہ قریش کے ذریعے سے جادو اور جنات سے حفاظت ہے، جادو کا توڑ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلے کامل یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ میرے اوپر جتنی بھی جادو ہے، جو کچھ بھی میرے حالات کی ہے کہ بدلنے کی وجہ ہے، انشاءاللہ وہ اب ٹھیک ہو جائیں گے، میرا اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے دوزانوں ہو کر قبلہ رخ مصلے پہ بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور جستجو کرنی ہے، 3 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ تعوذ اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ قریش کو اس طرح پڑھنا ہے۔ سورہ قریش کو آپ نے 110 بار پڑھنا ہے، 110 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر سورہ قریش کا لإلاف قریش آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہوگی، 110 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 110 بار آپ نے یہ عمل 41 دن لگاتار کرنا ہے، 41 دن لگاتار کرنا ہے۔ اور جب آپ 41 دن یہ عمل لگاتار کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے 72 بار روزانہ کا معمول بنا لیں تاکہ کسی بھی قسم کا جادو آپ پر اثر نہ کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے برے حالات بدل جائیں گے، ان سے نجات ملے گی۔ اس عمل کی نہایت اعلیٰ اور تیز رفتار نتائج دیکھ کر، یعنی اس عمل کا اثر بہت جلد آپ دیکھیں گے اور خود ہی لوگوں کو یہ عمل آپ بتائیں گے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔